اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اس میں مسلسل دعا کیوں، کب اور کیسے کے عنوان پہ گفتگو جاری ہے، اور الحمدللہ ہم اپنے موضوع کے تیسرے مرحلے میں ہیں. اور کل ہم نے آپ کی خدمت اقدس میں دعا کو کیسے کرنا چاہیے اس حوالے سے پہلی گفتگو پیش کی تھی، اور عرض کیا تھا کہ دعا جب بھی کیجئے تو دعا کرنے سے پہلے جن چیزوں کا ہونا دعاؤں کے لیے ضروری تصور کیا گیا ہے ان کو بیان کرنا شروع کیا تھا. اس سلسلے میں پہلی چیز جس کا ہونا بہت ضروری ہے، جس کے نہ ہونے پہ دعا قبول نہیں ہو سکتی، اس چیز کا نام تھا معرفت. یعنی کہ ہم جس کی بارگاہ میں طلب کر رہے ہیں، جس سے مانگ رہے ہیں، جس کی بارگاہ میں طلب کر رہے ہیں، جس کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا رہے ہیں، جس سے ہم نے طلب کرنا شروع کیا ہے، آخر وہ کون ہے، اس کو ہم جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ اگر ہم جانتے ہیں تو فبہا، اور نہیں جانتے تو ظاہر ہے اگر ہم کسی کے پاس میں 100 روپے مانگنے کے لیے جائیں، 1000 روپے مانگنے کے لیے جائیں، تو پہلے یہ جان لیتے ہیں آیا اس کے پاس میں ہے یا نہیں ہے. اگر اس کے پاس میں ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے تو اس سے مانگتے ہیں، صلاحیت نہیں ہوتی تو ہم اس سے نہیں مانگتے. لہٰذا مانگنے کا پہلا اصول یہ ہے، مانگنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ جس سے مانگنے جا رہے ہیں پہلے اس کی معرفت ہونی چاہیے، ہم اس کو جانتے ہوں تبھی ہمارا مانگنا درست ہوگا. آج اس مرحلے کا دوسرا مرحلہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے کہ جس چیز کو ہم سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ جس کے نہ ہونے کی بنیاد کے اوپر ہمارا سوال رد ہونے کا مکمل امکان ہے. کہ جناب ہماری دعائیں کیوں رد نہیں ہوتی؟ تو دعاؤں کی رد ہونے کی سب سے بڑی وجہ اور سب سے بڑی علت در حقیقت ہم خود ہیں، اس لیے کہ ان چیزوں کو استعمال نہیں کر رہے ہیں جن چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے معصوم نے بتایا ہے. اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں کس طرح سے سوال کیا جائے یہ وہی مزاج الہی کو جانتا ہو. لہذا جو مزاج الہی کو جاننے والے ہیں انہوں نے اس بات کو سمجھایا ہے. دوسرا مرحلہ اخلاص، بہت توجہ کیجئے گا. دوسرا مرحلہ اخلاص، یعنی اگر اخلاص ہے تو پھر مانگنا درست ہے، اور اگر اخلاص نہیں ہے تو مانگنا نہیں ہے. اخلاص ہے تو ہم طلب کریں، اخلاص نہیں ہے تو طلب کرنا ہمارا بیکار ہے. اگر اخلاص ہے تو پھر اس کا مطلب ہمارا قبول ہوگی، اور اخلاص نہیں ہے تو دعا کے رد ہونے کے مکمل 100% امکان موجود ہیں. لہٰذا آئیے منزل پر دیکھیں کہ قرآن مجید نے اس منزل کو کیا کہا ہے. آئیے قرآن مجید سورہ مبارکہ غافر کی آیت نمبر 14 آپ حضرات کی خدمت اقدس میں پیش کر رہا ہوں. آواز ہوتی فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. جب بھی اللہ کو پکارو تو یاد رکھو اس کے دین میں خلوص کے ساتھ اس کو پکارو. جب آواز دو تو خلوص کے ساتھ آواز دو. جب بھی اس کو پکارو تو ہمیشہ خلوص کے ساتھ اس کو پکارو، اس لیے کہ جہاں خلوص نہیں ہوتا وہاں پکارنے کی کوئی نوعیت نہیں ہوتی. پکارو تو خلوص کو، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے انکار کرنے والے لوگ اس کو برا ہی کیوں نہ سمجھیں، سمجھتے رہیں. آپ کا کام ہے خلوص سے پکارنا، آپ کا کام ہے خلوص کے ساتھ میں اس کو مدعو کرنا، آپ کا کام ہے خلوص کے ساتھ اس کی بارگاہ میں ہاتھوں کو. هو الحی، وہ زندہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے. فَادْعُوهُ، لہذا اے لوگوں اس اللہ کو پکارو، مگر کیسے؟ دین میں خلوص رکھتے ہوئے اس کو خلوص کے ساتھ پکارو. اس کے پکارنے میں اخلاص ہونا ضروری ہے. اللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے. یہ تو گفتگو قرآن مجید کی حد تک تھی. یہ سورہ مبارکہ غافر ہی کی 65 نمبر کی آیت تھی جو میں نے دوبارہ آپ کو پڑھی. پہلی آیت 14 نمبر کی آیت ہے، دوسری آیت 65 نمبر کی آیت سورہ غافر ہے، آپ کی خدمت میں عرض کیا. اب آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ارشاد فرماتے ہیں.
بہت توجہ کیجئے گا، شاید آج کی گفتگو، بلکہ شاید آج ہی کیا بلکہ جو کل سے شروع ہوئی ہے وہ لگاتار روز آپ کو نتیجہ دے گی۔ غور کیجئے گا حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ما قال عبد قط، کوئی ایک بندہ بھی یہ جملہ نہیں کہتا۔ کیا جملہ نہیں کہتا؟ توجہ کیجئے گا، ایک جملہ، کون جملہ؟ وہ پوری دعا، چھوٹی سی دعا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، نہیں ہے کوئی پروردگار سوائے اس پروردگار کے، سوائے اس اللہ کے جو وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ غور کیجئے گا، لہ الملک و لہ الحمد، تمام ملک اسی کے لیے ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر شے کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ یہ لا الہ سے شروع ہو کے عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر تک حضور فرماتے ہیں کوئی ایک فرد بھی جملہ نہیں کہتا مگر سنیے مخلصاً بہا روحہ، مگر یہ کہ جب کہتا ہے تو اس طرح سے کہتا ہے کہ اس کی روح خلوص کے ساتھ اس جملے کو پکارتی ہے، اس کی روح کے اندر خلوص ہوتا تھا، وہ پکارتا ہے۔ ایک جملہ مصدقاً بہا قلبہ لسانہ، اور اس کا قلب اس کی زبان کی تصدیق کرتا ہے۔ جب وہ پکار رہا ہوتا ہے تو اس کا دل اس کی زبان کی تصدیق کرتا ہوا ہوتا ہے۔ تب الا، مگر یہ کہ اب اگر پکار ہوتا کیا ہے، جس نے پکار لیا اس کو کیا نتیجہ ملا؟ روایت کے جملے یہ ہیں کہ فتح لہ ابواب السماء، آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے اس کے جاتے ہیں، حتی ینظر اللہ الی قائلہا، یہاں تک کہ اللہ اس جملوں کو کہنے والے کی طرف نظر کرتا ہے، دیکھتا ہے پروردگار ان افراد کو جو افراد ان جملوں کو غور کر رہے ہیں۔ اب جملہ سنیے گا، عجیب کیفیت ہے، میں اس جملے کی شرح کر نہیں سکتا، میری مجبوری، میری جہالت ہے، بات کا عرض کر کے کر رہا ہوں کہ میری مجبوری، میری جہالت۔ جملے ہیں وَحُقَّ لِعَبْدٍ نَظَرَ اللَّهِ إِلَيْهِ، اور اب اللہ پر یہ حق ہے، بندے پہ نہیں، اللہ کے اوپر یہ حق ہے کہ اس بندے کی طرف نظر کرے۔ کس طرح کی نظر کرے؟ اَن يُعْطِيَهُ سُؤْلَهُ، کہ وہ جو سوال کرے اس کا پروردگار اس کو عطا کر دے۔ اللہ اللہ، اس کا پروردگار جو سوال کرے وہ بندہ اس کو وہ عطا کر دے۔ لہذا پکارنے میں خلوص کا ہونا ضروری ہے، اگر خلوص نہیں ہے تو پکارنے کا کوئی معنی نہیں ہے۔ لاکھ چلاتے رہیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی، میاں پکارنے میں خلوص، آپ جانتے ہیں خلوص کو؟ آئیے پھر جملہ سنیے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی فرماتے ہیں الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا سلاح ہے۔ جملہ سنیے گا، وَإِمَادُ الدین، اور دین کا عمود ہے، ستون ہے، پلر ہے، دین موجود ہی وہاں ہوتا ہے کہ جہاں دعا ہوتی ہے۔ اب جملہ سنیے گا، وَنُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کا نور ہے دعا، زمین کا بھی نور، آسمان، اگر آپ زمین میں چلنا چاہتے ہو تو نور حاصل کرو، آسمان میں جانا چاہتے ہو تو نور حاصل کرو۔ اب جملہ سنیے، فَعَلَيْكُمْ بِالدُّعَاءِ وَأَخْلِصُوا النِّيَّةَ، لہذا اب تم دعا قرار دے لو اور نیت کو خالص رکھنا۔ اگر خلوص ہے تو نیت دعا کا فائدے ہیں، اور اگر خلوص نہیں ہے تو دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب جملہ سنیے گا، منزل کے اوپر کہیں نہ کہیں آپ کچھ شکوک کے اور کچھ سوالات کے اس منزل کے اوپر حامل ہو گئے ہوں گے، کچھ دماغ میں سوال یقیناً پیدا ہو گئے ہوں گے۔ آئیے، مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو وصیت کر رہے ہیں، فرماتے ہیں امور کلھا الی اللہ الواحد القہار، خبردار بیٹا اپنے تمام کاموں کو اللہ واحد قہار کی خدمت میں پیش کر دو، مکمل طور پہ اپنے تمام امور کا ذمہ دار اسے بنا دو۔ فَإِنَّكَ تُلْجِهُ إِلَىٰ كَهْفٍ حَسِينٍ، اس لیے کہ تم اس کی طرف اپنے امور کو دے رہے ہو کہ جو ایک مضبوط قلعہ ہے، ایک منزل،
وہ حرز حریز، اور ایسا حرز ہے، ایسا بچانے والا ہے کہ اس سے بہتر بچانے والا کوئی نہیں ہے، وہ مانع عزیز، اور ایسا دنیا کی مشکلات کو دور رکھنے والا جو تمہیں پسند بھی کرتا ہے۔ غور کیجئے گا، وَاخْلِصِ الْمَسْأَلَةَ لِرَبِّكَ، اور یاد رکھو اپنے سوال کو صرف اپنے پروردگار کے لیے مخصوص رکھو، اس کے لیے خلوص کے ساتھ میں پیش آؤ۔ بس جب بھی سوال کرو بس اپنے پروردگار سے سوال کرو، جب بھی مانگو پروردگار سے مانگو، اس کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ، اس کے علاوہ کسی کی بارگاہ میں دستے سوال نہ پھیلاؤ، بس جب بھی طلب کرو تو اپنے پروردگار سے۔ خلوص دماغ میں رکھیے گا، فَإِنَّ بِيَدِهِ، اس لیے خیر بھی اس کے ہاتھ میں ہے، شر بھی اس کے ہاتھ میں ہے، عطاء والمنع، وہ عطا جس کو چاہے اس کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے اس کو روک دے، والصلة والحرمان، جس کو چاہے دے دے، جس سے چاہے چھین لے، یہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ خبردار اپنا سوال بس اس کے ہاتھ میں رکھنا، اس کے لیے کرنا، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں۔ اب یہی وجہ بھی ہے اس منزل کو ملاحظہ فرمائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جملہ۔ اب جملہ سنیے گا اس منزل کے اوپر، اور میں اسی جملے کے اوپر اپنی گفتگو کو اختتام کروں گا۔ مولا متقیان علیہ السلام کی طرف کچھ حکمتوں کو منسوب کیا گیا ہے، ان میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے، المخلص فی الدعاء احدى ثلاث۔ ترجمہ سنیں گے آپ، بہت توجہ کیجئے گا، بہت کچھ میسر ہو جائے گا اس جملے سے آپ کو۔ فرماتے ہیں جب بھی کوئی مخلص اللہ کی بارگاہ میں خلوص کے ساتھ کچھ سوال کرتا ہے، کچھ مانگتا ہے، کچھ طلب کرتا ہے، تین میں سے ایک چیز ضرور میسر ہوتی ہے اس کو۔ اگر سوال میں خلوص ہے تو تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے، ضرور ملتی ہے، ضرور ملتی ہے۔ اب یہاں پہ بہت کچھ اور بھی واضح ہو جائے گا، اور میں جلدی سے گفتگو کو عرض کر دوں۔ پہلی یغفر، دعا مانگی آپ نے، پروردگار مجھے بڑی سی گاڑی دے دے، پروردگار مجھے بڑا سا بنگلہ دے دے، پروردگار بینک رہا ہوں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں، ورنہ دعائیں تو اللہ اکبر، جو دعائیں مانگنے والے سلیقہ دعا ان سے پوچھئے۔ پروردگار بڑا سا بنگلہ دے دے، پروردگار منصب دے دے، پروردگار منتری بنوا دے، پروردگار یہ مختلف اعتبار سے کمشنر بنوا دے، پروردگار یہ بنوا دے، یہ بنوا دے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ مولا کیا فرما رہے ہیں؟ اگر دعا میں خلوص ہے تو تین میں سے ایک چیز ضرور ہوگا۔ پہلی بات، ادھر دعائیں مانگی، اب معلوم منصب تو نہیں ملا مگر کوئی گناہ معاف ہو گیا، ذنب یغفر، کوئی گناہ ہوگا جو معاف ہو جائے گا، ایک بات۔ او خیر یعجل، یا کوئی خیر ہے جو بہت جلدی مل جائے گا۔ مانگا تھا منصب، اس میں اچھائی تھی آپ کے لیے، فوراً مل گیا۔ مانگی تھی اولاد، اس میں خیر تھی، اولاد میں نیکی تھی، فوراً مل گئی۔ مانگی تھی دولت، خیر فوراً مل گیا، جو مانگا مل گیا، اور جو خیر ہے وہ فوراً جلدی سے مل جاتا ہے۔ تیسری منزل سنیے گا، او شر یؤجل، یا معلوم ہوا کہ ہم دعائیں مانگ رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں، کوئی مصیبت آنے والی تھی، کوئی پریشانی آنے والی تھی، اللہ نے اس دعا کے نتیجے میں وہ دعا تو قبول نہیں کی مگر اس پریشانی کو دور کر دیا۔ مگر شرط ہے کہ دعا کے ساتھ خلوص ہو۔ تو اب اگر کوئی دعائیں مانگنے والا دعائیں مانگ رہا ہے تو پہلی منزل معرفت ہو، دوسری منزل معرفت کے ساتھ، اب اگر خلوص ہے تو پہلی منزل کے اوپر معرفت ہی ضرور سمجھائے گی کہ جب ہم نے اس کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلایا ہے تو یقیناً اس منزل کے اوپر، یا اس نے ہمارا اگر کوئی نہیں عطا کیا، دے دیا تو خیر یعجل، اور اگر اس نے نہیں عطا کیا تو یقیناً تو اس نے ہمارے کوئی گناہ کو معاف کیا ہے، یا کوئی آنے والی مصیبت کو اس نے ہم سے ٹال دیا ہے۔
اے کاش ہم دعا کے اس مفہوم کو سمجھ سکیں، اے کاش ہم شکوہ کرنے سے پہلے دیکھ سکیں کہ ہمارا پروردگار اگر ہماری دعاؤں قبول نہیں کر رہا ہے تو کتنے گناہوں کو معاف کر رہا ہے اور کتنی برائیوں کو ہم سے دور کر رہا ہے۔ یہ میننگز دنیا کا کوئی فرد سمجھا ہی نہیں سکتا، یہ سمجھایا تو صرف ہمارے ائمہ معصومین۔ آئیے کچھ دن اور ہیں، 8 دن بس اور باقی بچے ہیں، وقت کی پابندی کے ساتھ رات کو ٹھیک 10 بجے، صبح میں صرف 11 بجے، صبح اہمیت قرآن اور ماہ رمضان کے موضوع پہ وہ بھی نتیجے کی گفتگو شروع ہو چکی ہے، اور یہاں بھی نتیجے کی گفتگو شروع ہو چکی ہے۔ یقیناً وہ انسان محروم ہے کہ جو ماہ مبارک رمضان کے خیر سے محروم رہ جائے گا۔ آخر میں التماس کرتا ہوں ہمارے آفیشیلی پیج کو لائک کیجئے، تمام دوستوں میں شیئر کیجئے، ان سے کہیے وہ لائک کریں تاکہ آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمارے لیے بھی وقت معین ہو سکے اور آپ کامیاب و کامران ہو سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔